پوری زندگی بغیر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا۔ جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں انہیں ڈیرے دار کہا جاتا ہے۔ ڈیرے دار بندوں کے تعارف بڑی دور تک ہوتے ہیں، مہمان نواز بندوں کی یاریاں دوستیاں، ذمہ دار ہیں آپ تو گواہی دے دیں۔ جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کے قصیدے دنیا دور دور پڑتی ہے، کیونکہ ڈیرے دار بندہ بغیر اطلاع کے 20 بندوں کو روٹی بھی دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، سونے کو جگہ بھی دے رہا ہے، بستر بھی دے رہا ہے۔ بندے جا کے تعریفیں کرتے ہیں کہ یار فلاں ڈنگا شہر میں گئے، وہاں اتنا ڈیرے دار گھرانہ تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کتنے بندے ہیں، ہم اتنے لوگ تھے، لیکن اس نے اخیر کر دی، کھانا بھی بڑا دیا، رہنے کو۔ بندے دور دور تک تعریفیں کرتے ہیں۔ ڈیرے دار بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، یار دوست ابراہیم کے بھی تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ آپ بولیں گے تو میں آپ سے بات کروں گا، آپ تو رحمت فرمائیں گے۔ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے، اور جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ درود بنا ہی آل کے لیے ہے۔ میری طرف دیکھیں، ٹائم تو زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آپ زحمت فرما لیں، میں بوجھ بننے قاضی نہیں ہوں، میں چہرے پڑھ رہا ہوں، میں مسلط کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو کرتا ہوں۔ درود جچتا ہی آل پہ ہے، لہذا ملت مسلمہ سے اپیل کر رہا ہوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، قیامت کے دن، حشر کے دن مولویوں کے متھے نہیں لگنا، رسول اللہ کے متھے لگنا۔ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو، اگر اس قبیلے میں سے کسی فرد کا نام لینا پڑے، پھر امام حسن رضی اللہ نہیں کہنا یہ درود والے ہیں۔ میری تائید کرو، میری تائید کریں آپ جی ہیں، ہاں، پھر امام حسن رضی اللہ نہیں کہنا، یہ علیہ السلام ہے۔ رضی اللہ حق صحابہ کا ہے، رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کرام کا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی ہمارے پہ الزام لگا دیا، اصل میں کو ہم ہیں ہی مسکین ماڑے لوگ ہیں، جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ کرتے جی صحابہ کی عزت نہیں کرتے، صحابہ کو مانتے نہیں ہیں، سید ہو کے ممبر پہ مہمان ہوں سارے شہر کا، مجھے مذہب و مسلکوں کی کوئی خبر نہیں ہے یہاں پہ کتنے ہیں، لیکن ایک بات پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، خدا کی قسم جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کی ہے اس ملک میں، جتنی عزت شیعہ کرتے ہیں دنیا کاری نہیں سکی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے کہا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے اور ایک لہر چلا دی گئی، وگرنہ جتنی عزت شیعہ کرتے ہیں بندے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑا، وگرنہ جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے جتنی شیعہ عزت کر گئے ہیں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ عزت ہے صحابہ کرام کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بولو میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائیں، زحمت فرمائیں۔ یہ عزت اہلیہ یہ صحابہ رسول کی عظمت ہے کہ ہم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابہ کا ہے۔ اوے باریک باتوں پہ بھی بول پڑھا کرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں عجیب صورتحال ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں یہ چپ ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چلے جاتے ہیں۔ ذہنی طور پہ قریب آ جائیں، ذہنی طور پہ آپ میرے ذہنی طور پہ قریب رہے، میں بات کر رہا ہوں، بہت شکریہ۔ ہم مر جائیں گے یزید کو رضی اللہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ حق جو ہے یہ صحابہ کا ہے، جو جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اس ملک میں گلی محلوں میں ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، مالک کسی کی نظر نہ لگے، ہم سب ایک دوسرے کے خوشیوں غمیوں میں آتے ہیں۔
یہ جتنے مذہب ہم اکٹھے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مجبوری سمجھتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں، ہم گنجائش دے دیتے ہیں۔ لیکن صورتحال بدل دی، اب تمہارے ٹی وی کے چینل جو ہے وہ آدھی سے زیادہ دنیا دیکھتی ہے۔ قبلہ مولانا ایک اسلامی چینل ہے، اسلامی گیٹ اپ میں، اسلامی میک اپ میں ایک مولوی یزید کو رضی اللہ کہے اور چل مسلمان تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اگر کسی غیر مسلم نے سن لیا کہ مسلمانوں کا مولوی یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے تو غیر مسلموں کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے۔ میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا میں بلا تفریق فرقہ مشورہ دے رہا ہوں، شیعہ دشمنی میں نقصان نہ اٹھاؤ، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا دو۔ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، تاکہ صحابہ کبار کا جو مقام ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ ملت کے سامنے رہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے ہم عزت صحابہ کی کرتے ہیں، احترام صحابہ کا کرتے ہیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت کا فرق ہے، یہ فرق قائم رہنا چاہیے، یہ فرق قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ صحابہ نے بہت احترام آل نبی کا کیا، آل نبی نے بڑی محبتیں بانٹی، لیکن دونوں برابر آج دیواروں پہ لکھتے ہو صحابہ اور اہل بیت کانفرنس، تاکہ 10 سال کے بعد پاکستان کے طلبہ و طالبات کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جیسے صحابہ اور اہل بیت اکٹھا لکھا ہے ویسے یہ دونوں قبیلے ایک ہی حیثیت کے تھے، یہ دونوں قبیلے ایک ہی رتبے کے تھے۔ میں بھرپور مجمع میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ فرق صحابہ کا اور اہل بیت کا قیامت تک رہے گا، اور زندہ دلیل دے رہا ہوں، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اچھا ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میری بات کی تائید کر دیں گے، اور پڑھے لکھے بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک ضیاء الحق کا مارشل لا نہیں لگا تھا تب اس ملک کی کتابوں میں، سلیبس میں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ضیاء الحق کے مارشل لا سے پہلے حضرت علی کرم اللہ ہوتے تھے۔ نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا سارے مجمع۔ ہاں واقعی اس ملک کے سلیبس میں حضرت علی کا جب نام لکھا جاتا تھا تو حضرت علی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا کرم اللہ وجہہ۔ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو۔ بہت شکریہ، وہ چہرہ جسے اللہ نے مکرم رکھا ہو، جس چہرے کی عزت اللہ نے کی ہو، کرم اللہ وجہہ۔ یہ ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے، وگرنہ جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں انہیں عربی ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جو شیعہ مر کے عربی سمجھ لیتا ہے تو مجلس میں نہیں سمجھ سکتا۔ اور جب میت کو قبر میں اتارتے ہو تو پنجابی میں باتیں کرتے ہو، تلقین عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا یہ جو تلقین میت ہے نا، اس میں بھی ہمارے کچھ بھائی بڑے پریشان ہیں۔ میرا کیونکہ گجرانوالہ کا تجربہ ہے، وہاں پہ پیورلی اللہ والے ہی زیادہ رہتے ہیں، بلکہ میرا وہ کرمالہ پنڈ جتوں دے قریشی بھی اہل حدیث۔ جی
متوجہ آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ تو جو شیعہ قبر میں عربی سمجھتا ہے، اچھا وہ جو میت کو شیعہ قبر میں اتارتے ہیں اور تلقین میت پڑھتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو ان لفظوں کا پتہ نہیں ہے، وہ جو دیکھتے ہیں وہ اپنے حساب سے تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ پہ آ کے کدی شیعہ مردہ دفن ہوندا ویکھیا جی رانا صاحب، کدے شیعہ مردہ دفن ہوندا ویکھیا؟ اس آخیا نہیں۔ وہ کہنے لگا وہ بڑا ٹائم لاؤندے نے، بڑا ٹائم لاؤں۔ دوسرا سادہ مسلمان تھا، اس آخیا مینوں انج لگدا ہے بخشایوں بغیر پیچھے نہیں ہوندے۔ تیسرے بندے نے پھر اپنے انداز میں تبصرہ کیا، اس نے کہا یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ میت کو قبر میں اتار کے بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ اس نے کہا میت کو آرام نہیں کرنے دیتے تو کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا ایک بندہ قبر میں اترتا ہے اور وہ میت کو کندھوں سے پکڑ کے ہلاتا ہے، ایک بندہ باہر قبر کے کنارے کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے، یہ کتاب والا میت کو کچھ پڑھاتا ہے۔ انہیں میں نے پہلے کہا ہے ہمارے بھائیوں کو تلقین میت والے لفظوں شفظوں کا کوئی پتہ نہیں، وہ شیعہ فقہ میں جو دیکھتے ہیں بس اسی کی بات کر دیتے ہیں کہ یہ شیعہ میت کو قبر میں کچھ پڑھاتے ہیں۔ میری جان یہ دنیا کا نظام ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے یہ بھائی سو رہے ہیں یا ہیں نہیں ہیں جدے، ہاں میرے اللہ کمال ہو گئی، دھیان میری طرف رکھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا، مجلسوں میں نیند پوری کرنے نہ بیٹھا کریں، بیدار ہو کے ریلیکس ہو کے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ بیٹھ کے سونا تو ویسے ہی بہت بڑا رسک ہے، بندہ سجے کھپے گر سکتا ہے، لیکن ڈنگے کے مومن بھی کمال ہیں، سوتے بیٹھ گئے ہیں تو ڈگ دے بھی نہیں۔ خدا را فریش ہو جو یار، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں پھر موقع ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو وہ انہیں تلقین میت کا نہیں پتا، وہ کہتا جی یہ میت کو کیا پڑھاتے ہیں، یہ میت کو ہمت میں بیٹھ میرا بیٹا، تو بھی ہمت میں بیٹھ، یہ میت کو کیا پڑھاتے ہیں، میت کو کیا پڑھاتے ہیں۔ صاحبان گرامی قدر بچہ دنیا میں آتا ہے، ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، بچہ بولتا نہیں ہے، اسے کیوں پڑھاتے ہو؟ اور جب قبر میں اترتا ہے جی شیعہ میت کو کچھ پڑھاتے ہیں، مجمع چپ رہے گا بچوں، مجھے دکھ ہوگا، میں وہ حدیث پاک نبی کی پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا انکار کوئی بھی فقہ کوئی بھی مسلک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سید ذرا متوجہ رہنا، رسول اللہ کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، محمد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو چلا۔ پرائمری اسکولوں کی دیواروں پہ یہ حدیث موجود ہے، مڈل اسکولوں کے کمروں میں ٹیچروں نے، دینیات پڑھانے والوں نے یہ حدیث لکھوا رکھی ہے، ترجمہ کہیں نہ کہیں سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، علم حاصل کرو جب تک آپ چپ میں کہتا رہوں گا، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ ہم تلقین نہیں پڑھتے، حدیث محمد پہ عمل ہو رہا ہے، حدیث پیغمبر پہ عمل ہو رہا ہے، اور اگر یہ واقعی پیغمبر کی حدیث ہے اور یقیناً ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی فرقہ انکار نہیں کرتا، سارے مانتے ہیں کہ یہ حدیث محمد کی ہے۔ سید ریاض حسین رضوی کیمرے کے سامنے میں ملت مسلمہ کے دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں، اگر یہ حدیث نبی کی ہے پھر شیعوں کے علاوہ ہمیں وہ مذہب دکھاؤ جو اس حدیث پہ عمل کر رہا ہو۔ متوجہ سرکار، آپ جی حوصلہ کرو، ہمت کرو، ہمیں جواب دو، شیعوں کے علاوہ وہ مذہب دکھاؤ جو حدیث محمد پہ عمل کر رہا ہو۔ حدیث پہ عمل ہم کرتے ہیں، اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں۔
بہت شکریہ. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ اپیل جو کر رہا تھا, گزارش جو کر رہا تھا, کرم اللہ ہو وجہہ, ترجمہ ہمیں کرنا پڑا ہے. جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں, وہ چہرہ جسے ماشاءاللہ اللہ نے کرم, اللہ نے معزز رکھا. اچھا حافظ آپ کے بھی کمزور نہیں ہیں, کوئی بندہ شاید بول پڑھے. ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے بابا, ذوالفقار علی بھٹو کے زمانہ حکومت میں ایک وزیر ہوتے تھے مذہبی امور کے, مولانا ماشاءاللہ کوثر نیاز. وہ جماعت اسلامی کے پرمردہ تھے, بعد میں پیپلز پارٹی جوائن کی, سیاست میں آئے اور نظراتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہے. یہ ویڈیو ریکارڈ پہ بات محفوظ ہے. ہندوستان میں کوثر نیازی صاحب تقریر کرنے گئے, مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع تھا. کوثر نیازی مرحوم نے جب صحابہ کرام کا نام لیا تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے رہے, اور جب مولا علی بادشاہ کا نام لیا تو رضی اللہ کہنے کی بجائے کوثر نیازی نے کہا کرم اللہ وجہہ. تو اسٹیج پہ چٹ آئی, جس چٹ پہ لکھا ہوا تھا نیازی صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, کوثر نیازی صاحب آپ ایسا نہ کریں, یا حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہیں یا باقی لوگوں کو بھی کرم اللہ کہیں. ذرا پلیز ذرا زحمت کریں. چٹ کیا آئی کہ یا حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہیں یا باقی لوگوں کو بھی کرم اللہ کہیں. کوثر نیازی کا جواب ابھی تک ریکارڈ پہ محفوظ ہے. اس نے کہا میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا, میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. سوائے کہ مہر کا جیسی معتبر کتاب میں یہ لفظ موجود ہے کہ کرم اللہ کسے کہا جا سکتا ہے, آگے تشریح کی گئی ہے لم یعبد الاوثان قط, جس نے زندگی میں کبھی بتوں کو سجدہ. اس کبھی میں بچپن بھی ہے. آپ جی ہیں, آپ بزرگ ہیں میرے, زحمت فرمائیں. شاہ جی لم یعبد, لم کی طاقت دیکھیں. صاحب کتاب لکھتا ہے کہ کرم اللہ صرف اسے کہہ سکتے ہو جس نے کبھی بتوں کی تعظیم, بتوں کی عبادت, بتوں کا سجدہ لم کبھی نہ کیا ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں, کبھی میں بچپن بھی ہے, لڑکپن بھی ہے, جوانی بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے. جس نے کبھی سجدہ بتوں کو نہ کیا ہو بس اسے کرم اللہ کہتے ہیں. بچپن کی بات آپ سے شیئر کر لوں. بچے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. ہوئے 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 رانا جی آپ جی ہیں, مالک خیر و برکت رکھے. میرا خیال ہے میں کوئی ڈنگے ویزا لگوا کے تو نہیں آیا ہوں, مطلب معاشرت ہماری ایک ہے. آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی, اظہار پتہ نہیں آپ نے کبھی کیا یا نہیں کیا, آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بول پڑیے. آپ نے محسوس کیا, ایسا ہے نا, میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا, کہ بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے, حالانکہ سائز ایک نہیں ہوتا, ناپ ایک نہیں ہوتا, لیکن بچے بڑوں کی جوتیاں پہنتے ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں یہ فلسفہ بتا دوں کہ بچے بڑوں کی جوتیاں کیوں پہنتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں. یہ جو بندے فریش ایئر کا مزہ بھی لے رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ فلسفہ بتا دوں کہ بچے بڑوں کی جوتیاں کیوں بچے بڑوں کی جوتیاں اس لیے پہنتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. بچے بڑوں کو بڑی جوتیاں پہن کے چلتا دیکھتے ہیں, بچے وہی کرنا چاہتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں.
تاریخ کہتی ہے علی نے بچپن میں بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اور ابو طالب کے گھر میں بت ہوتے علی کرم اللہ کے مہربانی سر آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں، لہذا منت کر رہا ہوں، پھر کبھی زندگی کی بات ہو سکتی ہے۔ دوستانہ ماحول میں میری گزارش ہے، مسلمانوں جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھا جاتا انہیں بھول کے بھی رضی اللہ مت کہا کرو۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کوئی شکرگڑھ کے علاقے میں نے یہ بات کہی، تو جلدی میں ہی ہم ہوتے ہیں ایک سے دوسرا پروگرام، تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک بزرگ مجھ سے ملے، کہنے لگے جی آپ کہہ رہے تھے کہ امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا، امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی شکر ہے چاچا جی آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی۔ کہیں آپ نے حضور کو رضی اللہ نہیں کہہ دی، فوراً سنبھل گئے، کہنے لگے ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ حضور کو رضی اللہ کہیں۔ حضور کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے انہیں ان کے اسٹیٹس کے مطابق یاد کرو۔ اب ایک ذہن پہ بچوں کے ایک بوجھ ہے کہ جی سمجھ نہیں آتی، رضی اللہ کسے کہیں، علیہ السلام کسے کہیں۔ منبر کوفہ پہ اپنے دور خلافت میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کوفہ میں دل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ توحید کے بعد جناب امیر نے رسالت کا تذکرہ کیا۔ آپ سمجھ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ توحید کے ذکر کے بعد، تذکرہ توحید کے بعد علی نے تذکرہ رسالت کیا۔ پبلک میں ایسے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ شیعہ کتاب بہار الانوار میں یہ موجود ہے، علامہ مجلسینی سے لکھا ہے۔ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کے اس نے سوال کیا، کہتا ہے یا علی ہمیں نبی کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی، ہم وہ حدیث سمجھنا چاہتے ہیں۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ اب جو اس نے حدیث پڑھی میں ایک لفظ کہوں گا، آپ آگے خود ہی پڑھنے لگ جائیں۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین۔ حدیثاں سانوں بھی آؤندیاں نے، مجمع کو میں نے کیا پہلے پروگرام کے تحت بات ہوئی ہے کہ ناظم منبر کو کہا جائے کہ رضوی صاحب نے ایک حدیث پڑھنی ہے اور یہ حدیث یہ ہونی ہے، لہذا جب وہ ایک لفظ کہے جاگو تو سب پڑھ دینا، تو پلاننگ تو نہیں تھی نا، میں نے درمیان میں بات کر دی۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ اس نے حدیث شاہ جی پڑھی کنت نبی و آدم و بین الماء والطین۔ اس عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے حضور نے فرمایا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا، آدم کا ابھی گارا تیار نہیں ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا۔ یہ آپ مطمئن ہیں آپ کے ذہن میں بات آ گئی اس حدیث کی، حدیث کے لفظوں کی، حدیث کے مفہوم کی، حدیث کے تجربے؟ احمد متوجہ، اب دیر نہیں کرنی چاہتا۔ جب اس نے کہا نا ہمیں نبی پاک کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی اور علی نے کہا کون سی حدیث، اب ذرا باریک لہجہ ہے، خدا کے لیے متوجہ رہیے۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ اس بندے نے رک رک کے پڑھا کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ منبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنت ولیًا و آدم بین الماء والطین۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔
علی فرماتے ہیں وہ نبی تھا، میں ولی تھا. جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا اس کا ساتھی اس کے ساتھ مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا. جب علی نے کہا نا کن تو ولیًا، بیٹھے ہوئے نے کھڑے ہوئے کے پیر کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور کچھ. پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے میں ولی تھا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی پھر تو جتنا بہتر آپ بتا سکتے ہیں کوئی بتا ہی نہیں سکتا. علی فرماتا ہے پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، ابھی آدم بھی نہیں تھا، میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں، پھر حضور رہے تو رہے کہاں؟ علی فرماتا سنو، اللہ نے اس نور کے صدقے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنا، کچھ حجاب بنا، ان حجابوں میں محمد کے نور کو رکھا. حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت. علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ تو کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھ، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھ، کسی پردہ میں سبحانت الملک والملکوت پڑھ، کسی پردہ میں سبحانت العلم والعلوم پڑھ، کسی پردہ میں سبحان من شدید الاشیاء فلا جزول کی تسبیح پڑھے. علی فرماتے ہیں پردوں میں نبی کے نور تسبیح پڑھ چکا. اللہ نے پھر اپنی قدرت کاملہ سے کچھ دریا خلق کیے، ان دریاؤں کی تہ میں اس نور کو اترنے کا حکم دیا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں، زہد کے بعد دریا تقویٰ، تقویٰ کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے. اللہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب تیرے نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا اس نبی کے جسم پاک سے 1,00,000 کے کم 24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. یہ والا مجھے بول کے بتانا جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام آج کیسے لیا جاتا ہے؟ جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ